الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں اور راتوں کو ایک دوسرے پر افضلیت عنایت فرمائی ہے۔ اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ رمضان کے دن اور رات سب سے افضل ہیں، اور اس کے دن روزے کی وجہ سے اور اس کی راتیں عبادت کی وجہ سے اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ پھر یہ بھی اللہ نے بتایا کہ حج کے دن وہ بھی سب سے افضل ہیں، اور حج کے دنوں میں بھی 10 ذی الحج کی عبادت یعنی جانور کا ذبح کرنا، یہ اس دن کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے۔ پھر دنوں کی افضلیت کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات یہ 2 دن ایسے ہیں جب تمہارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور خود اپنے متعلق فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ کس کے اعمال کب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ 2 دن البتہ بتائے اس حدیث میں، پیر اور جمعرات، اور یہ بتایا کہ میں عبادت یعنی روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ روزے کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہو سکتی کہ آدمی 10-12 گھنٹے کا روزہ تو اتنی دیر عبادت کرتا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں فرمایا کہ میں چونکہ پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اختلاف اس میں ہے کہ میت کے لیے جمعے کا دن افضل ہے یا پیر کا دن، تو چونکہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات ہوئی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دن افضل ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ جمعے کا دن افضل ہے، کہ جمعرات کو مغرب کے بعد کسی انسان کا انتقال ہو گیا اور جمعے کو مغرب تک اس پورے وقفے میں، تو صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی آیا ہے کہ جس کی تدفین اس میں ہو گئی اللہ اسے بھی محفوظ رکھے گا۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں کون سی راتیں ایسی ہیں جس کی عبادت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا کرنے والے کی دعا اللہ کے ہاں سے رد نہیں ہوتی،
اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے سے جو پہلی رات ہے یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، جمعرات اور جمعہ ان کی درمیانی رات کے متعلق فرمایا کہ اس میں آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعرات کو جب سورج ڈوبتا ہے تو جمعے کا سورج ڈوبنے تک یہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں یہ اللہ کی خاص رحمتیں ان پر برستی ہیں۔ آپ جمعرات کی شام کو لے لیں، پھر رات کو لے لیں، اس شام سے لے کے رات سے لے کے پھر جمعے تک ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو رات ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعرات کو سورج ڈوبا اور اس سے لے کر جمعے کی صبح صادق تک، صبح صادق ہو گئی تو یہ رات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتیں گنوائیں، ایک فرمایا رجب کی جو پہلی رات ہے اس میں لوگوں کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اور 2 راتیں فرمائیں عیدین کی کہ عید کی جو رات ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور بڑی عید جو ہے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 راتوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ سے اس میں مانگو۔ پھر جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، اور جمعے کے دن کی ابتدائی جو ہوتی ہے وقت، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جمعے کے دن وہ جو وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز کے آنے تک چند گھنٹے ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی بتایا کہ اس وقت میں بھی کیا برکات ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے جمعے کے دن فجر سے لے کر اور جمعے کی نماز میں آنے تک وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے اپنے پہ اور اس پہ غسل کو فرض کر دیا، اور پھر وہ نہائے اور دونوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جب جمعے کے لیے آئے گا تو اللہ اس کی دعا کو سنے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اور اسی دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آتا ہے اور سیدھا وقار سے چلتا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات اسے ادھر ادھر دیکھنے میں مجبور کرتی ہیں اس کی تکمیل ہو گئی، اس کا دماغ اور دل پرسکون ہو گیا۔ اب یہ آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو خشوع و خضوع سے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی دعا سنے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو شخص جس امام کی اتباع میں نماز پڑھتا ہے پھر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی نماز کو قبول فرماتے ہیں، یہ بھی بعض روایات میں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کے اتنی جلدی فارغ ہو جاتے تھے کہ دیواروں کے سائے ابھی گلیوں میں نہیں آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے پھر لیٹ جاتے، آرام فرماتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعے کے دن عصر سے مغرب تک یہ ایسا وقت ہے جس میں تمہاری دعا سنی جاتی،
یہ دن اور رات کے اوقات کی تقسیم کر کے بتایا کہ کن اوقات میں گناہ شدید ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ تو پیر کے بعد کرے تو بھی شدید ہے، اور منگل کے بعد کرے تو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن کوئی گناہ کرے اور جمعرات کو سورج ڈوب جانے کے بعد جمعے کا پورا دن ہے، اس کے سورج ڈوبنے تک جو کرے گا اللہ کے ہاں وہ شدید سزا ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ کے نزدیک ان عدت الشہور، لوگوں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ 12 مہینے رکھے ہیں جس دن ہم نے آسمان و زمین کو اور سورج وغیرہ کو پیدا کیا تب سے ہمیشہ کے لیے 4 حرم. اور لوگوں اس میں 4 مہینے بڑی عزت اور احترام کے ہیں. فَمَنْ ظَلَمَ فِيهِنَّ، اور 4 مہینوں میں جو شخص حدیث میں آیا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، ان 4 مہینوں میں گناہ کرتا ہے، باقی مہینوں کی بنسبت ان 4 مہینوں کا گناہ زیادہ ہے. ایک رجب جو ابھی گزرا ہے، اب تو شعبان میں ہم رمضان، اور پھر اس کے بعد شوال، ذیقعد اور ذی الحج. فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں لوگوں، اس پہ گناہ کے قریب نہیں جانا. اور وہ جب ذی الحج شروع ہوتا ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، وہ 3 مہینے بتائے کہ اس میں خاص طور پہ. اور پھر آیا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج تو گنے چنے مہینوں کا نام ہے. اس لیے منع کیا کہ دیکھو وہ دن اللہ کی خاص رحمت کے ہیں. اسی لیے یہ جو حج کے دن ہیں، یہ جو محرم کے دن ہیں، جو شعبان کی رات ہے، اس سے اگلا دن ہے، امت اس پہ ہمیشہ عمل کرتی رہی ہے. بس سیدھی سی بات. اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ 15ویں کا روزہ، اب ایک کہتا ہے کہ یہ رات، تو یہ پوری امت جو 1400 سال بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے صاحب علم، وہ سب ان چیزوں کو مانتے رہے ہیں. یہ ساری امت کو اب گمراہی میں ڈال دینا ہے کہ انہیں کتاب و سنت کا نہیں پتہ تھا، اور میں جو رات دن کلک کرتا رہتا ہوں مجھے اب پتہ چلا کہ اچھا یہ 15 شعبان کا تو روزہ ہی نہیں، یہ تو امت ہی گمراہ رہی. ولیعذ باللہ اس امت میں مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس 15 شعبان کی رات کا قائل نہ ہو اور عبادت پہ زور. حتیٰ کہ تابعین رحمہم اللہ، اہل مدینہ اس رات کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں نہ آئے، کیونکہ نفل عبادت ہے، اور نفل عبادت کو جتنا لوگوں کی نظر سے محفوظ رکھے اچھا ہی ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو. تو کہتے ہیں اپنے گھروں میں عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا. اسی پر بحث ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی تقدیر اس رات میں لکھی جاتی ہے، اور لیلۃ القدر میں اللہ فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ لو اسے اب اس کو شروع کر دو. شروع تو اب بھی ہو جاتی ہے، لیکن لیلۃ القدر میں خاص طور پہ بڑے فیصلے نوازا جاتا ہے. رزق ہے، زندگی ہے، موت ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ 15 شعبان کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ تو حال ہے ان کا. ابن حاج المکی ہیں، ملا علی قاری ہیں، ابن رجب، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہم کے شاگرد ہیں. یہ ساری امت اب تک گمراہ ہی رہی یار، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حدیثیں ضعیف ہیں اور یہ اس سے زیادہ ضعیف ہے، اور اگلے دن کا روزہ ایسے ہے ویسے ہے. اللہ نے امت میں جن لوگوں کو علم اور اپنی مہربانی سے عمل اور جنت کی بشارتوں سے نوازا تھا، ہم ان کے ساتھ رہیں، امت میں نئے نئے فتنے نہ پیدا کریں. یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ کل کے بچے، اور جب سے موبائل اور یہ چیزیں ہاتھ آئی ہیں اب پچھلوں کو گمراہ قرار دینے لگے ہیں.
ان کے ماننے سے بہتر ہے ہم ان کے ساتھ رہیں، نہ کرے۔ یہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ پہلے تھوڑے فسادات ہیں، پہلے ہی مسلمان تھوڑا لڑ رہے ہیں آپس میں کہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دے، ہر کوئی نیا شوشہ۔ یار آپ نے جس فیلڈ میں کام کیا ہے اس میں آپ کریں بات۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آفیسر ہے، آرمی میں، آپ اپنے فیلڈ کو سنبھالیں۔ جن لوگوں نے زندگیاں کھپا دی، کھپانے کی بجائے بھی گلا دی کتاب و سنت میں، انہیں سمجھ نہ آئی اور اس کو سمجھ آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ نیا نیا سیکھ کے آیا ہے کہ دین کیا ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ، ان کے گھر کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ تھا، تو ویسے ہی چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے، تو اہلیہ نے پچھلی رات کے متعلق کہا۔ یہ سارے نقش بندیوں کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پچھلی رات گزری ہے، درخت سے پتا گرا تو انہوں نے اس سے سوچا، انہوں نے کہا پتہ نہیں پچھلی رات کو کس کس کی زندگی کا پتا اللہ کے ہاں گر گیا ہوگا۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس کی زندگی کا پتا گر گیا ہے، اسے کیا تم بتاؤ۔ اور اگلے سال اس رات کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اہلیہ نے کہا بچوں سے کہ تمہارے والد 1 سال سے زیادہ اب نہیں زندہ رہیں گے، اب شام کو۔ تو یہ جو اہل کشف ہیں، یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ جو کچھ باطن میں دیکھتے ہیں، اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث میں آیا، اور حدیث سے غرض کیا ہے؟ حدیث سے کیا غرض ہے؟ جو شخص اساتذہ کے بغیر حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی اساتذہ کے بغیر حدیث نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو شخص تصوف کو خود پڑھتا ہے گمراہ ہوتا ہے۔ جو شخص اساتذہ کی مدد کے بغیر حدیث پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتنے گمراہ ہم نے دیکھے اللہ کے دوستوں کو گالیاں دیتے ہوئے اور صوفیہ کو برا کہتے ہوئے۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا جناب والا کے مزاج کو؟ فلاں کتاب میں اے حضرت آپ کبھی کسی سے بیعت ہوں، اللہ کو یاد میں غرق ہو جائیں، آپ مراقبات کریں، پھر کوئی مقام آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس مقام پہ پہنچے ہوئے لوگ اگر کوئی تبصرہ کرے تو وہ تو بات ہے۔ ایک آدمی جس نے محض 2 لفظوں کو پڑھا ہے روحانیت کو، چرس میں چلا گیا، بھنگ پی لی، کسی گلی میں ناچنے لگا، اور اس طرح کی خرافات، ان کو کون کہتا ہے کہ یہ صوفی ہیں؟ صوفیہ کے نمائندے ہیں، جنید بغدادی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حضرت علی حجویری لاہور میں ہیں، حضرت معین الدین چشتی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، ان کا خانواد ہے۔ یہ کوئی بات کریں تو بات ہو کہ آدمی کہتا ہے حضرت نے یہ تحریر فرمایا، اس ابے تبے کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے امت متفق چلی آئی۔ البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھوڑی ہوئی، خدا انہیں عمر دیتا، 40-45 سال میں انتقال کر گئے۔ وہ لمبی عمر پاتے تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر پہنچ جاتے، اتنا علم خدا نے دیا۔ انہوں نے سال کی راتیں شمار کی ہیں کہ جن راتوں میں عبادت کی جائے اور پھر جس کا روزہ رکھا جائے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 شعبان کو صاف لکھا ہے، نور العزا میں لکھا ہے۔ نور العزا تو وہ کتاب ہے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہاں شفیق صاحب جو اذان دیتے ہیں، انہوں نے نور العزا ہم سے پڑھی تھی۔ ایسے ہی ہے نا، اس تک میں لکھا ہے، بچوں کو پڑھانے کی کتاب ہے۔ اب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے ابن نجیم نہیں، صاحب نور العزا نہیں، حضرت مجدد نہیں، میں جو کہتا ہوں نا یہ دین، چھوڑ دیں، نہ کرے۔ اسی لیے جس کو وہ کہتا ہے پھر آگے سے بحث شروع ہوتی ہے، اور اس بحث سے بہتر ہے کہ آدمی وہ بات کرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی،
انہوں نے کہا اے میرے پروردگار نجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو اللہ اس سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر بیت اللہ میں ایک بالکل چھوٹا سا بچہ اور ایک اس کی بیوی، ان دونوں کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس نے کہا ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے، اور پھر وہ پیچھے پیچھے بھاگتی آئیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چپ رہے۔ پھر اس نے کہا صرف یہ بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی مرضی ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ اس نے کہا جائیے اذا اللہ یضی، پھر اللہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اس نے حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑ دیں تو بس اللہ مالک۔ اور وہ جاتے ہوئے پلٹتے ہوئے دعائیں کرتے رہے۔ اس میں سے ایک آتا ہے، انہوں نے کہا رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ رب انہن ضللن کثیرا من الناس، اللہ اس بت پرستی نے بہت بڑی تعداد میں تیری مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، اللہ توحید کے اس راستے میں جو میرے پیچھے چلے وہ میرا ہی ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور اللہ جو نہ مانے اور شرک کرتا رہے تو اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا ہم اس سے لڑیں گے، یہ بھی نہیں فرمایا ہمیں بس کہا اللہ تو جانے اور تیرا کر۔ اس لیے نہ ان اختلافات میں پڑے، اس امت کو نہ توڑے۔ نئی کوئی چیز ہو تو بتاؤ۔ 1000 سوا ہزار 1500 سال تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، تابعین بھی عبادت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، اب جا کر یہ عقدہ کھلا کہ ہم تو 1500 سال سے گمراہی پہ تھے، والعیاذ باللہ۔ کدھر جائے گا آدمی؟ اسی لیے ایک حدیث لکھ لو جا کے، ہمیں دین پہ بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے، دنیا میں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اتنی زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ اس کو یاد رکھیں، زندگی میں کئی جگہ پہ یہ کام آتی۔ آپ نے فرمایا الفتنۃ نائمۃ، لوگو شر، گناہ، تباہی، لڑائیاں سو رہی ہوتی ہیں۔ لعن اللہ من ایقظھا، خدا کی لعنت، خدا کی پھٹکار پڑے جو اس سوتی مصیبت کو جگا دے۔ 10 سال پہلے تانا دیا تھا، آج 10-15 سال کے بعد بچے بچی کا، بیٹی کا رشتہ آ گیا۔ اب اس موقع پر ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے اس وقت تو تم نے یہ کہا تھا، بھئی ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ لعن اللہ من ایقظھا، فرمایا خدا کی لعنت پڑے جو اس طرح کی باتیں کر کے جنگوں کو، اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، لڑائیاں پیش آتی۔ چپ رہے، مت بولے۔ یہی حال دین کا بھی ہے۔ امت جن باتوں پہ متفق ہو چکی، پچھلے بحث کر چکے، کتابیں لکھی، اب کیا ضرورت ہے یار؟ مت کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ نائمۃ، فتنہ جو ہے نا خاموشی سے سویا ہوا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، جا رہے تھے سفر میں، فوج ساتھ تھی، جہاد کا کوئی سفر تھا، کچھ تھا، اور دوپہر چمکی اور شدید گرمی، ایک جگہ پانی دیکھ کے آپ نے فرمایا اترو لوگو، وضو کرو۔ تو ایک بوڑھا آدمی آیا، اس سے کہا وضو نہ کرنا، میری بات سنو، ان کا امیر المومنین، ان کا امیر میری بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خبردار بڈھے جو تو بولا، اور درہ اٹھایا اور میں تمہاری پٹائی کروں گا اگر ایک لفظ بولے۔ میں لے جاؤ اس سے اور بٹھاؤ الگ۔ فوج لے گئی، الگ بٹھا دیا۔ لوگوں نے وضو کیا، کھانا کھایا، پانی پیا، آرام کیا۔ جب چلنے لگے تو فرمایا اس بڈھے کو لاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا امیر المومنین، یہاں یہ پانی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو شیر اور چیتے اور کتے آ کے وہاں سے پانی پیتے ہیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں پانی بھی تو اور کوئی نہیں، اس نے کہا نہیں ہے لیکن اس سے وضو اور اس سے نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کر چکے ہیں، اللہ قبول کرے اور اس بات سے درگزر کے، اور فرمایا ارتحلوا، آگے چلو، چھوڑو۔ یہ حکمت عملی، یہ حکمت ہے کہ دین کو نافذ کیسے کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ایک من علم اگر آ جائے نا تو اس علم کو بتانے، سکھانے، نافذ کرنے کے لیے 10 من عقل بھی چاہیے کہ اس علم کا استعمال کس موقع پہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق۔